عظمت صحابہ کا نعرہ لگا، بہت ہی اچھی بات ہے، مگر یاد رکھیں کہ جس کو جو مقام حاصل ہوا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہی حاصل ہوا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اگر مقام ملا وہ بھی حضور کی وجہ سے، حضرت عمر فاروق کو مقام ملا وہ بھی حضور کی وجہ سے، حضرت عثمان غنی کو مقام ملا وہ بھی حضور کی وجہ سے، حضرت مولا علی المرتضیٰ کو مقام ملا وہ بھی حضور کی وجہ سے۔ یعنی جس کو جو مقام حاصل ہوا، اگر آج ہم حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر کہتے ہیں وہ بھی حضور کی وجہ سے، اگر حضرت عمر کو فاروق اعظم کہتے ہیں یہ بھی حضور کی وجہ سے، اگر ہم حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہتے ہیں یہ بھی حضور کی وجہ سے، اگر آج ہم حضرت علی المرتضیٰ کو شیر خدا کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں، وہ بھی حضور کی وجہ سے۔ یعنی جس کو جو مقام حاصل ہوا ہے وہ حضور کی وجہ سے ہی حاصل ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، مجھے ایک کلپ موصول ہوا جس پر بات کرنا میں نے انتہائی ضروری سمجھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر بات کروں، آپ پہلے یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین اکرام، آپ نے ایک کلپ ملاحظہ فرمایا ہے جس میں آپ کو ایک ریلی نظر آ رہی ہے۔ یہ بھارت کے شہر دیوبند کے مناظر ہیں جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے ایک ریلی نکالی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر اپنی بات تفصیل سے بیان کروں، پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم ریلی نکالتے ہیں تو پھر یہ لوگ ہم پہ اٹیک کرتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، کہاں سے ثابت ہے، صحابہ نے ریلی نکالی ہے یا نہیں نکالی۔ لیکن انہوں نے ریلی کیوں نکالی، ان کا اصل مقصد کیا ہے، وہ آپ سمجھیں کہ انہوں نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنا تھا۔ ورنہ اگر یہ بدعت ہوتی یا حرام ہوتی یا صحابہ نے نہ کیا ہوتا یا بزرگوں نے نہ کیا ہوتا تو یہ ریلی قطعاً نہ نکالتے۔ اس ریلی کے اندر جو آپ نے نعرے سماعت کیے ہیں، اس ریلی کے اندر دو ہی نعرے آپ کو سننے کو ملے ہوں گے، ایک نعرہ تکبیر اور دوسرا عظمت صحابہ۔ نعرہ تکبیر تو اس پر تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور ہر بندہ نعرہ تکبیر جو ہے وہ بلند کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، دوسرا نعرہ جو مارا گیا ہے وہ ہے عظمت صحابہ۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے عظمت صحابہ کا نعرہ تو لگایا، عظمت صحابہ یعنی جن کو عظمتیں حاصل ہوئی ہیں، جن کو مقام، رفعتیں، فضیلتیں حاصل ہوئی ہیں، آج اگر ہم حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر کہتے ہیں یا حضرت عمر کو فاروق اعظم کہتے ہیں یا حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہتے ہیں یا حضرت مولا علی کو شیر خدا کہتے ہیں، تو ان سب کی جو وجہ ہے، جو ہاتھ ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اس کے پیچھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ یعنی ان صاحبان کو، صحابہ کرام کو جو فضیلتیں حاصل ہوئی ہیں یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے حاصل ہوئی ہیں۔ آپ اپنے جلسے کے اندر، ریلی کے اندر عظمت صحابہ کا تو نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن آپ نے عظمت رسول کا نعرہ کیوں نہیں لگایا؟ نعرہ رسالت کا نعرہ آپ نے کیوں نہیں لگایا؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ آپ نے نعرہ رسالت اس لیے نہیں لگایا، اس کے پیچھے جو تکلیف ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ تکلیف یہ ہے کہ اگر ریلی بدعت ہوتی یا حرام ہوتی تو آپ کبھی بھی ریلی نہ نکالتے، لیکن مسئلہ اور تکلیف جو ہے آپ کو، وہ اصل میں ریلی سے نہیں ہے، جلوس سے نہیں ہے۔ آپ کو مسئلہ جو ہے وہ یا رسول اللہ سے ہے، نعرہ رسالت سے ہے۔ اگر ہم ریلی نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، وہ تو آپ کو بدعت نظر آتی ہے، وہ تو آپ کو حرام نظر آتی ہے۔ مجھے بتائیں ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ ریلی کے اندر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعرے لگاتے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، حضور کے فضائل بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، معجزات کو بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بیان کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کر رہے ہیں، آپ نے ریلی تو نکال لی، نعرے بھی کر لیے، وہ جلوس کی شکل میں آپ ریلی کو لے کے بھی جا رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا ہے کہ اصل ریلی کا نکالنا یا جلوس کا نکالنا، اس سے آپ کو مسئلہ بالکل نہیں ہے۔ مسئلہ آپ کو یا رسول اللہ سے ہے، نعرہ رسالت سے ہے۔ اگر یہ حرام ہوتی اور بدعت ہوتی تو آپ کبھی بھی یہ ریلی اور جلوس نہ نکالتے۔
تو پتہ چل گیا ہمیں بھی کہ جو آپ نے ریلی اور جلوس نکالا ہے یہ حرام نہیں ہے، بس جو تکلیف آپ کو شروع سے چلی آ رہی ہے تو وہ یا رسول اللہ سے ہے، نعرہ رسالت سے ہے، اس لیے آپ نے عظمت صحابہ کے تو نعرے بلند کیے ہیں، وہ صحابہ کہ جن کو مقام مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آنے سے ملا، ورنہ حضرت ابوبکر صدیق ہو یا حضرت عمر فاروق ہو یا کوئی بھی صحابی ہو، اسلام قبول کرنے سے پہلے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آنے سے پہلے جو ہے ان کی تو وہ فضیلت نہیں تھی جو فضیلت اللہ نے ان کو بعد میں عطا فرمائی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے، حضور کی نگاہ نبوت کی وجہ سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو مقام اور فضیلت بخشی ہے، یہ تو ان کو بعد میں حاصل ہوئی، مقام صحابیت تو ان کو بعد میں حاصل ہوا، لیکن آپ نے اپنے جلسوں کے اندر، اپنے ریلی کے اندر عظمت صحابہ کے تو نعرے لگائے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، یا یہ بری بات نہیں ہے کہ آپ عظمت صحابہ کے نعرے کیوں لگا رہے ہیں، بالکل لگائے، آپ ڈنکے کی چوٹ پہ لگائے، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ عظمت صحابہ کے نعرے بھی لگائیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو عظمت رسول کے بھی نعرے لگانے چاہیے، یا رسول اللہ کے بھی نعرے لگانے چاہیے، نعرہ رسالت کے بھی نعرے لگانے چاہیے۔ آج آ کر ہمیں پتہ چلا کہ آپ کو تکلیف ریلی اور جلوس سے نہیں ہے بلکہ نعرہ رسالت سے۔